کہ ہم یہ شکوے چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ کبھی میں سوچتا ہوں کہ یار ہم لوگوں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں معافی مانگتے؟ ہم گلے سے کیوں نہیں لگاتے؟ ہم لوگوں کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑتے؟ ہم سچ کیوں نہیں بولتے؟ ہم دوسرے کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ ہم اتنے سیلف سینٹرڈ کیوں ہو گئے ہیں؟ ہم اتنے سیلفش کیوں ہو گئے ہیں؟ ہم اتنے لاپرواہ کیوں ہو گئے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بڑی محبت سے بنایا تھا. پھر یہ کیا ہوا کہ ہم نے ہی محبت کرنا چھوڑ دی؟ ہم نے ہی لوگوں کو گلے لگانا چھوڑ دیا؟ کائنات کے اندر جب آپ رنگ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کتنی خوبصورتیاں رکھی ہیں، کتنے رنگ رکھے ہیں، کتنی آوازیں رکھی ہیں، کتنی امیجینیشنز رکھی ہیں، کتنا نالج رکھا ہے. اور ہم اتنے کنجوس ہیں کہ ہم اپنے ساتھ والے کو راستہ نہیں دکھاتے، اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے، اسے کہتے ہیں کہ یار آپ اس راستے سے مت جاؤ، تمہیں ٹھوکر لگے گی، اس راستے سے جاؤ، اس راستے میں پھول ہیں، سیدھا ہے، صراط مستقیم ہے. اگر آج ہم معاف کرنا شروع کرتے ہیں، اپنی غلطیوں پہ معافی مانگ لیں، آنکھیں نیچے کر لیں، کوئی سخت بات بھی کہے تو اس سے آرام سے بات کریں، رشتوں کو نبھائیں، دوستوں کے کام آئیں، پھر دیکھیں چیزیں بہت خوبصورت اور اچھی ہو جاتی ہیں. لیکن اگر ہم اس کے اپوزٹ جائیں گے تو پھر سب کچھ میس ہوگا. اس دنیا میں جتنے بھی جنگیں ہیں اس کے پیچھے صرف مایا ہے. دولت کی جنگ، گریڈ کی جنگ، لالچ کی جنگ، سپرمیسی کی جنگ. اگر آج یہ لالچ، یہ میں، یہ اکڑ ہم اپنے اندر سے نکال دیں تو پھر کوئی جنگ ہی نہیں رہتی. پھر اللہ کی یہ خوبصورت کائنات ہے اور ہم میں اور محبت ہے. یہ ٹیسٹ ہے دنیا، کیونکہ اسی طرح امتحان لیے جاتے ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ دے کے آزماتے ہیں، کبھی کہیں لے کے آزماتے ہیں، کہیں آپ کے ایموشنز کا ٹیسٹ لیتے ہیں، کہیں آپ کی لین دین کا ٹیسٹ لیتے ہیں. اب اس خوبصورت کھیل کے اندر آپ کتنے ہمبل، کتنے بیلنس اور کتنے اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں یہ وقت بتاتا ہے. سب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر سے، ہمیں پل صراط کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ پل صراط کہاں ہے، لیکن جب پتہ چلتا ہے تو یہ پل صراط جو ہے یہ دنیا ہے. ہم ایک ایسی پل کے اوپر سے گزر رہے ہیں جہاں پہ ہمارے ہر چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے. چھوٹی سی غلطی ہمیں پستیوں میں گرا دیتی ہے اور ایک چھوٹی سی اچھی چیز ہمیں بلندیوں پہ چڑھا دیتی ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں، لوگوں کو ڈومینیٹ کرتے ہیں، انڈرمائن کرتے ہیں، انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں اینالائز کرتے کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمارے اخلاق کا، اخلاص کا، ہمارے علم کا، ہماری ایجوکیشن کا، ہمارے برتاؤ کا کیا معیار ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے برتاؤ دیکھ کے ان کے بارے میں ججمنٹ پاس کرتے ہیں، اور اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے ہم جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، میں تو یوں بات نہیں کر رہا تھا، یوں بات کر رہا تھا. کبھی اپنی غلطی ماننا بھی سیکھیں.
جب انسان اپنی غلطی مانتا ہے تو سیکھتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ جو کوتاہی میں نے کی اور اس کی وجہ سے مجھے کیا نقصان ہوا ہے، تو وہ آئندہ وہ غلطی نہیں کرتا، اپنے راستے کو سیدھا کر لیتا ہے۔ تو اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں سے محبت کریں، گلے سے لگائیں، آئیں، آج وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، آج سے ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، آج سے ہم کسی کو ایسے الفاظ نہیں کہیں گے کہ جس کی وجہ سے اس کے دل کو تکلیف ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں کسی کو اذیت دے کے، لیکن یہ نہیں سوچتے آپ جو کسی کو اذیت دے رہے ہیں اس کا امتحان ہونا ہے، اس کی سزا ملنی ہے، جو اچھا کام کرنا ہے اس کی جزا ملنی ہے۔ انسان کسی کو مکہ مار کے یا کسی کو گالی دے کے آپ کیا سمجھتے ہیں خوش ہوتا ہے؟ اس کو زیادہ جلن ہوتی ہے، اور سب سے بڑی جو جلن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریگریٹ کی، پشمانی کی، گلٹ کی۔ آپ ایسا کام ہی کیوں کریں کہ جس میں آپ کو گلٹ ہو؟ ایسا کام ہی کیوں کریں جس میں آپ کو شرمندگی ہو؟ اگر کہیں پہ ایموشنز خراب ہیں، ماحول خراب ہے، وقتی طور پہ ٹائم آؤٹ لے لیں، وہاں سے دور ہو جائیں۔ یہ وہ ایموشنز ہیں جو ایک وقت کے لیے ہیں، کیا پتہ وہ بہت بڑا اچھا انسان ہو، لیکن اس وقت جس سرکمسٹانس سے وہ گزر رہا ہے اس کے ایموشنز خراب ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے تھوڑے سے ایموشنز کی وجہ سے زندگی بھر آپ اس کو اپنے دل سے اتار دیں۔ لوگوں کو چانس دیں واپس آنے کا، ہاتھ میں لانے کا، اپنی غلطی ریلائز کرنے کا، سچ بولنے کا۔ تو یہ ہے پیاری سی زندگی۔ اس پیاری سی زندگی کو اپنے رشتوں کے ساتھ گزاریں، محبت کے ساتھ گزاریں، اپنے کام کے اندر اتنی جدت پیدا کر لیں کہ لوگ اشش کر اٹھیں اور وہ کہیں کہ کیا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا انسان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے پاس کتنا خوبصورت ذہن ہے، اس کے اوپر یہ کتنی خوبصورتی سے کام کرتا ہے یا سوچتا ہے یا ڈیلیور کرتا ہے۔ سو آئی تھنک وی ہیو ٹو گو فار اے پازیٹیو سائڈ۔ پازیٹیو سائڈ کے لیے آپ کو زیادہ ایفرٹ نہیں کرنا پڑتا، صرف سادگی کے ساتھ اور اچھی انٹینشنز کے ساتھ کسی بھی کام کو شروع کرنا پڑتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اور بلیسنگ ڈالتے ہیں اور آسانیاں ڈالتے ہیں، اور اینڈ آف دا ڈے آپ ایسی چیزوں کو بھی عبور کر جاتے ہیں جن کو لوگ امپاسبل کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جن کے پاس جذبہ ہوتا ہے، جن کے پاس کریج ہوتی ہے، جن کے پاس ہمت ہوتی ہے، جن کے پاس یقین ہوتا ہے، وہ ضرور اس مقام کو اچیو کر لیتے ہیں۔ تو سوچیں یار، آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ آج میں نے کیا کیا، کیا کسی کا دل دکھایا، کسی کو دھوکہ دیا، کسی سے جھوٹ بولا، کسی کو تنگ کیا؟ اگر آج یہ سوچ لیں کہ آج ہم نے کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی سے جھوٹ نہیں بولنا، اپنے کام کو محنت سے کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنا ہے، حیا کا عنصر پیدا کرنا ہے، اپنے رشتوں سے محبت کرنی ہے، اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، اینڈ آف دا ڈے جب آپ بستر پہ جائیں گے آپ کے دل میں سکون ہوگا، آپ کو نیند آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوبصورت خواب دیں گے۔ تو کیوں نہ انسان زندگی میں صرف ایک ہی چیز کے لیے تو کام کرتا ہے کہ اس کو پیس آف مائنڈ ملے، اس کو ذہنی سکون ملے، اس کے دل میں سکون ہو، اس کے دماغ میں سکون ہو، اس کے ارد گرد سکون ہو۔ محبت ہمارے اندر ہے، اگر ہم اس محبت کو واقعی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہ کام کرنے پڑیں گے۔ اپنا خیال رکھا کریں، خوش رہا کریں، اپنے گھر والوں سے محبت کریں، اپنے دوستوں سے حلیمیت سے بات کریں، تانا دے کے بات نہ کیا کریں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، رشتے خراب ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے خوبصورت لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو رشتے جوڑتے ہیں،
توڑنے والے ہمیشہ زندگی کے اس سفر میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، لوگ آپ کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اور اس وقت اگر آپ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی ہر دعا آپ کی آگے کی منزلوں کو آسان کرتی ہے۔ تو محبت کریں یار، اتنی محبت کریں کہ ریکارڈ توڑ دیں، اتنی محبت کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ پراؤڈ فیل کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے کہیں کہ ویل ڈن بچے، ویل ڈن بندے، تو میرا مان ہے، تو میرا فخر ہے۔ میرے اللہ نے ہمیں بڑی محبت سے پیدا کیا ہے، اور اگر اللہ نے ہمیں اتنی محبت سے پیدا کیا ہے تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کی محبت کا جواب محبت سے دیں اور محبت پھیلائیں۔ زندگی بڑی چھوٹی سی ہے، ہم روزانہ لوگوں کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ایک دن ہماری بھی آواز آئے گی، کیوں نہ جب ہم اس دنیا سے جائیں، اپنے جسم کو تو ہم یہاں چھوڑ جائیں گے، اپنے پیسوں کو بھی یہاں چھوڑ جائیں گے، اپنی یہ جتنی ہم نے کنگڈم بنائی ہوئی ہے اس کو یہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ ہماری روح جائے گی، ہماری یادیں جائیں گی، ہماری ڈیڈز جائیں گی، ہمارے سن جائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو گناہ اور ثواب کا جو اس کو بیلنس آؤٹ کریں۔ اور میرا خیال ہے کہ انسان کا اخلاق بہت سی غلطیوں سے انسان کو دور لے جاتا ہے۔ تو دعا کریں ان لوگوں کے لیے جو آج تکلیف میں ہیں، بیمار ہیں، جن بچیوں کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، جو بیچارے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس راستے نہیں ہیں، وہ لوگ جو منزلوں کی تلاش میں ہیں، اپنے ملک سے نکلتے ہیں اور جا کے دیار غیر میں کام کرتے ہیں اپنے اپنوں کے لیے، وہ لوگ جو اس وقت واقعی تکلیف میں ہیں، زندان خانوں میں ہیں، بے گناہ سزا کاٹ رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اور یاد رکھیں کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو قبول ضرور ہوتی ہے، سونر لیٹر اللہ تعالیٰ دعا کو کبھی رد نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں یا اللہ کے دربار کے اندر کوئی چوکی دار نہیں ہے۔ آپ کی دعائیں سیدھی اللہ کے دربار میں پہنچتی ہیں۔ کچھ دعائیں اسی وقت قبول ہو جاتی ہیں، کچھ وقت کے بعد ہوتی ہیں، کچھ آپ کی دعاؤں کو رکھ لیا جاتا ہے تاکہ وہ قیامت کے دن آپ کے ڈیڈز میں آتی ہیں، ثواب میں آتی ہیں۔ تو میں نے سوچا یار روزانہ ہم لوگ لائف کرتے ہیں، روزانہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، میں کہا یار لیٹس ٹاک، اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے بچوں، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ ایسی بات کریں، کم سے کم کیونکہ یہ سب کچھ ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم کوئی بڑا کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ لانے کے لیے کرتے ہیں، اپنے آپ کو ریوائز کرواتے ہیں کہ وائی دا گاڈ کریٹڈ اس، ہمیں اللہ نے بنایا کیوں ہے۔ سو اپنے ارد گرد بھی سوچیں کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوتی ہیں اور کیا ہمارے اندر وہ کوالٹیز ہیں یا اچھائیاں ہیں جن کو اگر ہم سپریڈ کرتے ہیں اور اینڈ آف دا ڈے اس اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اندر پیس لے کے آتے ہیں۔ سو محبت کریں، خوش رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ السلام علیکم۔